أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. گزشتہ آیات کے اندر حقوق العباد کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور یہ 15 آیتیں ان آیات میں سے ہیں جن کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات، اس میں انہی 15 آیتوں میں آنے والے مضامین کا ہی ذکر تھا، اور اس کو قرآن مجید کی 15 آیتوں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ گویا یہ 15 آیتوں کے اندر بیان ہونے والے احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئی شریعت کا اصل بنیاد اور خاصہ ہے، جن میں سے پہلی نصیحت شرک کی تھی، دوسری نصیحت سے حقوق العباد شروع ہوئے تھے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا تھا، اس پر کل بات ہو گئی۔ آج تیسرا حق بتایا جا رہا ہے، تیسرا حکم بھی کہ وآت ذی القربى حقہ، کہ رشتہ داروں کو، قریبیوں کو اس کا حق دو، اور صرف قریبی رشتہ دار نہیں بلکہ والمسکین، مسکینوں کو بھی دو، وابن السبیل، ابن السبیل کہتے ہیں، لغوی ترجمہ ہے راستے کا بیٹا، ابن السبیل راستے کا بیٹا۔ یہ کنایا ہے عربی زبان میں مسافر سے، مسافر کو عربی زبان میں ابن السبیل کہتے ہیں۔ تو یہ قریبی سے کون مراد ہے؟ چونکہ سب سے بڑا درجہ ایک عام شخص کے لیے والدین ہے، والدین کے بعد قریبی کا تذکرہ ہے۔ قریبی کون ہے؟ سب سے زیادہ قریبی آدمی کا کون ہوتا ہے اس سے؟ بیوی، اس کی بیوی آدمی کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب یہ قرآن مجید نے بیوی کو کیا کہا ہے؟ لباس، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو، اور انسان کے جسم کو ڈھکنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے جسم کے قریب ہے وہ لباس ہے۔ تو قریبی کے اندر صرف رشتہ دار کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو تم سے قریب ہے اس کا تذکرہ ہے، اور سب سے زیادہ قریب بیوی ہے، بیوی کے بعد اس کی اولاد ہے، والدین کا تذکرہ الگ سے ہو چکا ہے تو اس کی ضرورت قریبی کے اندر نہیں ہے۔ آپ کے ماتحت جو آپ کے ساتھ 10 گھنٹے 12 گھنٹے، آپ کے کولیگز جو آپ کے ساتھ آفس دفتر کے اندر، درسگاہ کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی کلاس کے ساتھی ذی القربیٰ کے اندر آتے ہیں جو آپ کے قریبی ہیں، اور اسی طریقے سے پڑوسی جو آپ کا قریبی ہے، اور خاص کر آپ کے سارے رشتہ دار، ددیالی، ننیالی اور سسرالی، یہ 3 رشتہ دار بھی اسی ذی القربیٰ کے اندر آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرما رہے وآت ذی القربى حقہ، کہ ان رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ کیا حق ہے؟ بیوی کے الگ حقوق ہے، اولاد کے الگ حقوق ہے، پڑوسیوں کے، ماتحتوں کے الگ حقوق ہیں، ان سب کو ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ دوسرے نمبر پر ہے والمساکین۔ اردو زبان میں مسکین اور فقیر ایک ہی بات ہے، مسکین اور فقیر مترادف کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر مسکین اس فقیر کو کہتے ہیں، اس غریب کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہو، اور فقیر وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو اس کو کہتے ہیں فقیر، اور جس کے پاس تھوڑا بہت ہو اس کو کہتے ہیں مسکین۔ جیسے اصحاب کہف کے اندر آگے قصے میں آئے گا سورہ کہف میں کہ کشتی فکانت مساکین، وہ مسکینوں کی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر مسکین کے پاس کشتی ہونا تو پھر مسکین کیسے ہوا؟ معلوم ہوا مسکین کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا مسکین اور فقیر ان کو اس کا حق دو۔ کیا حق ہے؟ کہ اگر وہ محتاج ہے، لاچار ہے، تو تم ان کی مدد کرو۔ تمہارے رشتہ داروں کے اندر، ددیالی، ننیالی، سسرالی رشتہ داروں کے اندر لوگ تمہارے مدد کے خواہاں ہیں، ان کو ان کی مدد کرو، چاہے نقد سے کرو یا ان کی ضرورت پوری کر کے کرو۔
اور رشتہ داروں کے اندر خرچ کرنے کا ثواب دوہرا ہے. آپ مسجد کے اندر کسی خادم کو، اپنے کسی دوست غریب کو زکوٰۃ دیں یا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، ایک ثواب ہے، ایک گنا ثواب ہے. لیکن وہی اگر رشتہ دار کو دیں، آپ کی خالہ کی بیٹی ہے، بڑی مستحق ہے. آپ کی پھپھو کا لڑکا ہے، آپ جانتے ہیں بڑا مستحق ہے. آپ اپنے پوری دنیا کے اندر اپنی زکاتیں بانٹ رہے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار کو نہیں دے رہے. قرآن سختی سے منع کر رہا، کہہ رہا حق دو اس کا. اور ایسے رشتہ داروں کو دینے کے اندر دوہرا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، منصوص ہے. منصوص کا مطلب اس پر نص وارد ہوئی ہے قرآن و حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کو دو حق ہے، ایک تو دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. ہمارے یہاں ایک عجیب المیہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب زکوٰۃ کہاں دیں، کس کو دیں. تو اکثر میں عرض کرتا ہوں ان سے کہ بھائی کیا کام، بھائی فیکٹری ہے، کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ 40. تو ان کو زکوٰۃ بس ان کو جو دینی تھی دے دی. کتنی بھائی؟ 1000 1500. تو زکوٰۃ کیا؟ ان کی زکوٰۃ مدرسے کے اندر 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں. اچھی بات ہے، آپ کا پیسہ مدرسے کے اندر لگے، اللہ کی راہ میں لگے، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کے فیکٹری کے ملازم کا حق وآتی ذی القربیٰ کی روح سے زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کے رشتہ دار کا حق ان سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. اور بعض روایات کے مطابق تو احادیث میں ہے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا مسکین اور لاچار ہوا تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنا. آپ پر حدیث کے مطابق اس کی مدد کرنا فرض ہے کہ وہ بندہ مستحق ہے، اس کی مدد کیجیے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی کو اس کا حق دیجیے. والمسکین، مسکین کو اس کا حق دیجیے. وابن السبیل، مسافر کو اس کا حق دیجیے. اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، پرائیویٹ سے جماعت نکلی ہے، اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی، الگ بات. اور دوسری بات مسافر ہے، الگ بات، اس کا اکرام کیجیے. ابن السبیل کے اندر آ رہا. جماعتوں کا اکرام صرف اکرام مسلم نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی روح سے اکرام مسافر بھی ہے. اور دونوں مسلمان ہو یا مسافر، دونوں میم سے شروع ہوتے ہیں. لہذا جماعتیں جو اللہ کی راہ میں تشکیل ہوتی ہیں، مساجد میں آتی ہیں، ان کا اکرام کرنا یہ وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، مسافر میں داخل ہے. اپنا محلہ چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، بعض اوقات اپنا ملک چھوڑ کر آتی ہیں، تو ان کا اکرام کرنا، ان کو ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے. اگلا حکم، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مت اڑاؤ بے موقع، اپنے پیسے بے موقع مت اڑاؤ. ان المبذرین، بلا شبہ اس قسم کے بے موقع اڑانے والے لوگ، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ، اور شیطان تو اپنے پالنے والے کا کفورا، انتہائی ناشکرا ہے. پورے قرآن میں شیطان کے بھائی ایک ہی بندے کو کہا گیا، اور وہ ہیں اپنے فضول خرچی کرنے والے، بے موقع اپنا پیسہ اڑانے والے. کیا کرنے جا رہے؟ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے جا رہے. اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے، کتنے کا ٹکٹ ہے؟ 1200 کا ٹکٹ. کدھر سے ملتا ہے؟ TCS کوریئر والوں سے ملتا ہے. اب اپنا پیسہ بے موقع اڑا رہے، بے جا اڑا رہے. قرآن کے اندر سختی سے ممانعت، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. پہلی بات تو کرکٹ میچ دیکھنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے. یہ جائے کہ اس کے اوپر اتنے دھول دھماکے اور اتنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس لگائے جائیں، سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے اوپر ایک دھمال اور رقص و سرور کی کیفیت طاری کر دی جائے. اور علمان والحفیظ، ہمارے کچھ علماء بھی اس کے اندر بہ گئے، ٹویٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کامیابی مل گئی، بڑی مبارک ہو، یہ ہو وہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ کھیل کو پیشہ بنانا جائز ہی نہیں ہے، ایسے بندے کی تنخواہ جائز نہیں ہے. آپ جو بندہ کرکٹ کو، کھیل کو پیشہ بناتا ہے، اس کی تنخواہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کے پاس جاتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، اور وہ ٹیکس کے پیسے ادھر خرچ ہو رہے ہیں. کس روح سے جائز ہے ان کے لیے لینا؟ فقہاء نے صراحت کی ہے، کسی بھی کھیل کو آپ پیشہ نہیں بنا سکتے. کھیل کھیلیں اگر آپ کو کھیلنا، کوئی مسئلہ نہیں، کھیل کو آپ پیشہ نہیں بنا سکتے.
لیکن پوری دنیا کے اندر بس ایک عجیب سی رت چلا دی گئی ہے، ایک رواج اور ریت بنا دیا گیا ہے کہ اس سے ملک کا نام روشن ہوتا ہے. تو بھائی جو ہارتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ملک کا نام بدنام کرتا ہے. لڑتے رہو پھر اس چیز سے. جو جیتا اس نے ملک کا نام روشن کر دیا، اور جو ہارا اس نے ملک کا نام بدنام کر دیا. اور مسلمان بھی اسی چکر کے اندر پڑ گئے کہ ہماری ٹیم نے ملک کا نام روشن کر دیا. بھائی یہ روشنی اور بدنامی ایمان کی خاصیت یہ کہ اعمال صالحہ اور بدعملی سے ہوتی ہے. یہ چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان چیزوں سے آپ کے ملک کا نام روشن ہو یا بدنام ہو، لیکن بس ایک ریت چل گئی ہے تو سب بہہ پڑے ہیں اس کے. لیکن ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر میں داخل ہے. بے موقع گناہ کے کام کے اندر خرچ کرنا یہ ہے تبذیر. یہ ہے تبذیر جس کا قرآن مجید کی اس آیت کی روح کے اندر منع ہے، وَلَا تُبَذِّرْ. اور ایک ہے اسراف، جسے فضول خرچی کے نام سے ہم کہتے ہیں. وہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی تقریباً آیت نمبر 16، 17، 18 ہوگی. اس کے اندر وَلَا تُسْرِفُوا کے حکم سے منع ہے کہ اسراف مت کرو. تو اسراف اور تبذیر ایک ہی بات نہیں ہے. اسراف ہے جائز کام کے اندر حد سے آگے بڑھ گئے، جائز کام کے اندر حد سے آگے بڑھ گئے. اور تبذیر ہے گناہ کے کام کے اندر حد سے آگے بڑھ گئے. پٹاخے، یہ سب چیزیں گناہ کے کام ہے، ایذائے مسلم ہے. اس کے اندر حدود سے آگے بڑھ جانا تبذیر ہے. اور جائز کام، شادی کے موقع پر آپ نے دعوت کی ہے لیکن اس کے اندر حدود سے آگے بڑھ گئے، وہ اسراف، فضول خرچی ہے. لہذا دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو شریعت کے اندر شیطان کا بھائی کہا گیا وہ اسراف کرنے والوں کو نہیں کہا گیا. جیسے ہمارے اکثر کہتے ہیں فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے. نہیں، غلط بات ہے. قرآن مجید کے اندر تبذیر کرنے والے کو، جو اپنا پیسہ غلط جگہ پر گناہ کے موقع پر بے جا خرچ کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے تبذیر. اور مسلمان تو اپنے حدود و قیود کے اندر آزاد نہیں ہے بلکہ بند ہے. مسلمان اپنی غمی اور خوشی دونوں کے اندر اللہ کے حکم کا محتاج ہے. لیکن کیا کرے، شادی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں ایک ہی تو دعوت ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور کیا گناہ کے کام سب ہو جاتے ہیں. پھر جب بعد میں تکلیف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ. مشکات کی حدیث، کتاب النکاح. تمام نکاح سب سے بڑا وہ بابرکت ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو. اور ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر کیسا خرچہ ہے؟ ٹھیک ہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فضول خرچی کے اتنا حدود سے آگے بڑھ گئے کہ کھانا الگ ضائع، اور صرف نام و نمود کمانے کے لیے. اور عورتوں کا اس کے اندر خاص کر حصہ ہے کہ اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہے کہ بھئی فلانے کی ایسی تھی تو ہماری ایسی ہے. مسلمان تو اپنی خوشی غمی کے موقع پر رب کے حکم کا پابند ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے پاس حدود و قیود ہے کہ چاہے میں خوش ہوں یا چاہے میں غمگین ہوں، میرے پاس اتنی حدود و قیود ہیں. غمگین ہو کر کوئی بندہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، نوحاش کرنا شروع کر دے، آپ نے منع فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الحدود فلیس منا کے حدیث کے الفاظ ہیں. نوحہ نہیں کر سکتے آپ. اور شادی کے موقع پر بھی انسان شتر بے مہار ہو جائے کہ رسی کوئی نہیں، بس چھوٹا جا رہا ہے، یہ بھی منع ہے. اور اسراف اور فضول خرچی کا تعلق پیسوں سے ہے کہ آدمی اپنا پیسہ دیکھے کدھر لگا رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کدھر کر رہا ہے. آپ کا اچھی کوٹھی یا بنگلے کے اندر رہنا یہ فضول خرچی نہیں ہے. آپ کا بہترین عالیشان پوسکی کا لباس پہننا یہ فضول خرچی نہیں ہے. آپ کا بہترین پوشاک پہننا یہ فضول خرچی نہیں ہے. آپ کی اینک بہترین ہو، آپ کے پاؤں میں پہننے والا جوتا، سر پہ اڑنے والی ٹوپی، عطر، آپ کی سواری بہترین ہو، یہ فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی اپنی چادر سے باہر ہو جائے. تنخواہ ہے ₹1,00,000 کی اور خرچ ہے ₹1,20,000، یقیناً فضول خرچی ہے. اور ایک بندہ ₹10,00,000 کماتا ہے اور ₹2,50,000 خرچ کر دیتا ہے، 5 لاکھ خرچ کر دیتا ہے. کوئی برائی نہیں ہے. شریعت نے اگر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تو حوصلہ شکنی بھی نہیں کی. لہذا فضول خرچی اس بات کو نہ سمجھا جائے کہ کسی کی اچھا گھر، بڑا گھر، بڑی پراپرٹی یہ فضول خرچی کے اندر آتا ہے. فضول خرچی کے اندر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، خرچ. پہلے خرچ تو ہو، پراپرٹی میں پیسہ لگا ہے تو وہ خرچ تو نہیں ہوا. بلکہ ملک پاکستان میں تو 95% جو پراپرٹی میں پیسہ لگاتا ہے وہ تو کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے.
اسی طریقے سے آپ کے کسی بھی چیز کے اندر پیسہ ڈلے، اگر وہ خرچ ہو رہا ہے فوری طور پر، آپ نے کھانے پر پیسہ لگایا، راتوں رات 10-12 لاکھ روپیہ نکل گیا، اگر حدود سے آگے بڑھ گئے تو فضول خرچی ہے. لیکن سواری پر آپ نے 50 لاکھ کے بجائے 1.5 کروڑ روپے کی سواری لے لی، فضول خرچی نہیں ہے اگر آپ اپنی حدود کے اندر. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو اس کا حق دیجیے، والمساکین، فقیروں مسکینوں کو اس کا حق دیجیے، وابن السبیل، مسافروں کو اس کا حق دیجیے، ولا تبذر تبذیرا، اور بے موقع بغیر مطلب کے مت اڑائیے. اور ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ انسان صرف پیسوں کے اندر ہی نہیں بلکہ اپنے تمام اعمال کے اندر اسراف نہ کرے. آگے قرآن مجید قتل کرنے کے اندر اسراف بتا رہے ہیں، کسی کو قتل کرنا تو بھی اسراف نہ کرو، یعنی اس کا مسئلہ نہ کرو، اس کی ناک ہاتھ پیر مت کاٹو، اس کا عضو الگ مت کرو، قتل ہو گیا بس ٹھیک ہے، قصاص میں قتل ہو گیا دفنا دو. تو اسراف بہت ساری چیزوں کے اندر ہے. مسلمان کی نگاہوں پر پردے کا ہونا، شرم و حیا اور لحاظ کا ہونا، یہ بھی اسراف. اگر ایک بندے کی آنکھیں بالکل بے ڈول ہو جائیں اور ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہے غیر محرم عورتوں کو، یہ بھی اسراف میں داخل ہے. مسلمان پیسہ اپنا حرام جگہ پہ لگاتا رہے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے. اور تو اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اس کام میں لگائیں جہاں شریعت نے ترغیب نہیں دی. جیسے کرکٹ میچ ہے، اسراف میں داخل ہے. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، بڑا قیمتی ہے. آپ کے پاس وقت بہت قیمتی ہے. اس وقت کے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اللہ نے تمہیں یہ وقت دیا تھا، یہ جواب دہ ہے. آگے قرآن مجید کے اندر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے یہ سب چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. تو یہ سب چیزیں اسراف کے مفہوم میں داخل ہیں. ان المبذرین، بلا شبہ بے موقع بے جا اڑانے والے پیسوں کو، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی اگر تمہارے پاس فقیر مسکین آ جائے اور دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو ان سے ذرا بات کرنے کے اندر لحاظ رکھنا، مروت رکھنا. مسجد کے اندر مانگنا حرام ہے، خاص کر اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑی بہت رقم ہو. لیکن علمان و لفیظ مسجد کے اندر مانگنے والا کھڑا ہوتا ہے تو مانگنے والا اتنا شور نہیں کرتا جتنے ہمارے حاجی صاحب اس بیچارے کے اوپر شور کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ کسی بندے کی تحقیق کی، اس نے مسجد کے اندر مانگا، بولا میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا بھائی وہ تو اضطراری کیفیت میں تھا، اس کیفیت میں تھا کہ اس کے لیے تو مردار کھانا بھی حلال تھا، تو یہ کیا کھڑے ہو کر مانگنا کیا برائی ہے. لہذا اگر آپ دے نہیں سکتے تو کم سے کم اچھا کام یہ کہ نرمی سے بات کر دیجئے کہ بھائی میرے پاس ابھی ہے نہیں، میں آپ سے اللہ کے لیے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے جسم مبارک پر کرتا ہے اور نیچے آپ کا تہبند بندھا ہوا ہے. ایک شخص آیا، بچہ آیا، کہنے لگا میری والدہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں کسی کے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی کرتا دے دیجئے، آپ نبی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے، ایک یہ کرتا ہے جو میرے پاس ہے، اور تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے دوں؟ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جانا، تھوڑے دنوں کے بعد اگر کہیں سے ہوا تو میں دے دوں. وہ بچہ گھر گیا، واپس آیا، کہنے لگا والدہ کہہ رہی جو آپ نے پہنا ہے وہی دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا، گھر گئے، گھر جا کر اپنا کرتا مبارک اتارا اور اس بچے کے حوالے کر دیا. حضرت بلال نے اذان دی اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھانے آئیں گے. دیر ہو گئی، نماز کے لیے حضور نہیں آئے. حضرت بلال نے اجازت چاہی، اندر تشریف لے گئے. دیکھا حضور تہبند باندھ کر بغیر کرتے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرتے کے چونکہ میسر نہیں ہے تو حضور نے کہا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں آ سکتا. تو اگر کوئی اس قسم کی چیز ہو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی سے محبت سے سمجھا دینا میرے پاس وقتی طور پر نہیں ہے، آپ اگلے وقت کے اندر آ جائیں. جھاڑنا، ڈانٹ پلانا، اس کی زجر و تنبیہ کرنا، اس کو برسر عام رسوا کرنا، اس کی عزت نفس کو چہاردانگ عالم میں مجروح کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے، اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ مناسب نہیں. ہاں ایک بندے کے بارے میں پتہ ہے، جیسے عموماً ہمارے یہاں بھکاری، پیشہ ور بھکاری ہے، اس کو تو صدقات دینا ہی حرام ہے. اس کو صدقات دینے کا مطلب آپ اس کے گناہ کے کام میں تعاون کر رہے. اگر آپ اس کو نہیں دے سکتے نہ دیں، لیکن اس کو برسر عام رسوا نہ کریں.
آپ بالکل چھوڑ دیں اپنے حال کے اوپر، کچھ بھی نہ دیں، شریعت نے آپ کو گنجائش دی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کرنا چاہیں، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، رحمت من ربک اپنے رب کے رزق میں سے، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہے، فقل لهم آپ کہہ دیجئے ان سے، قولا میسورا نرم بات، یعنی آپ اگر ان سے اعراض کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ یار وقتی طور پر تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا تو میں دے دوں گا، تو وقتی طور پر آپ ان سے نرم بات کیجیے۔ ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ اور اگر آپ اعراض کرنا چاہیں، عنہم ان سے، ابتغاء رحمت من ربک اپنے رب کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، ترجوہا جس کا آپ کو توقع ہے، جس کی آپ کو امید ہے، فقل لهم قولا میسورا آپ ان سے نرم بات کیجیے، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك اور اپنے ہاتھ کو مت بنائیے بندہ ہوا، الى عنقك اپنی گردن کی طرف، یعنی انتہائی بخیل بن جانا یہ نہ ہو جائیے، انتہائی بخیل یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ انسان کے دماغ کے اندر بھر دیا گیا ہے بخل، کنجوسی، اور اس کنجوسی کو اتنا تعبیر کیا جا رہا ہے کہ انسان ایسا کر لے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کی طرف ایسے بن جائے، بالکل یہ محاورہ ہے، کنایہ ہے اس بات سے کہ انتہائی بخیل بن جانا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور مت بنائیے اپنے ہاتھ کو، مغلولتاً بندہ ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنے گردن کی طرف، وَلَا تَبْسُطْهَا اور مت کھول دیجئے، كُلَّ الْبَسْطِ مکمل کھولنا، فَتَقْعُدَ ورنہ آپ بیٹھے رہ جائیں گے، ملوماً محسورا ملامت کرنے والے اور حسرت شدہ۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ اقتصادیات کی تعلیم دے رہے ہیں، معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے اس کی تعلیم ہے، کہ اپنے آپ کو آپ معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہیں، حل یہ ہے کہ نہ تو آپ نے اتنا دے دیا کہ آپ حاتم طائی بن گئے، نہیں، مناسب نہیں، اور یا تو آپ نے بالکل ایسا ہو گیا کہ آپ شیخ بن گئے کہ بھئی کچھ دیتے ہی نہیں کسی کو، ایک سے جیب سے 1 روپے کی کوڑی بھی نہیں نکلتی، تو دونوں چیزوں کو شریعت نے منع کیا گیا اور اعتدال کی تعلیم دی کہ درمیانہ حصہ رکھیے، کبھی دیا اور کبھی نہ دیا۔ اور یہ تو ہم اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ بھئی جتنی چادر ہے اتنا ہی آدمی پاؤں پھیلائے، یہ اسی آیت سے کنایا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ بالکل اپنے آپ کو کھلا ڈلا چھوڑ دیا، ہوگا کیا کہ آخر میں تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تم کو کسی سے مانگنا پڑ جائے گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور مت بنائیے اپنے ہاتھ کو، مغلولتاً بندہ ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنے گردن کی طرف، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور مت چھوڑ دیجئے، مت پھیلا دیجئے مکمل پھیلانا، فَتَقْعُدَ ورنہ بیٹھے رہ جاؤ گے، ملوماً ملامت شدہ کہ لوگ بخل کی وجہ سے تم کو ملامت کریں گے، محسورا اور زیادہ دینے کی وجہ سے حسرت رہ جائے گی کہ یار میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، سارا میں نے دوسروں کو دے دیا۔ ان ربک بلا شبہ آپ کا پالنے والا، یبسط پھیلاتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر بارہا یہ آیا ہے کہ اللہ رزق پھیلاتا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یقدر کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 روک لیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، روکنے کے معنی، اور دوسرے معنی ہے وَيَقْدِرْ جو بعض مفسرین نے اختیار کی کہ ناپ کر دیتا ہے، یعنی کس کے لیے کتنا موضوع ہے یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا اتنا رزق ناپ کر اتارتا ہے۔ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے، لہٰذا بہر صورت کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کے اندر آدمی بالکل بھی نہ سوئے، اس وقت کے اندر آدمی بالکل بھی نہ سوئے، الا یہ کہ بہت ضرورت ہو، کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس کے اندر آدمی ذکر و اذکار کے اندر لگا رہے۔ سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ آدمی مسجد کے اندر بیٹھا رہے اور عمرے کی سعادت حاصل کر لے، نہیں کر سکتا کسی دینی کام کے اندر لگ جائے، ورنہ ذکر و اذکار کے اندر لگ جائے، یہ وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔
تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رزق کی تقسیم کا ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ ایک مجلس میں تذکرہ ہو رہا تھا ایک حاجی صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے، ساتھ میں ایک صاحب کہنے لگے لیکن یار ان کا جو بھائی ہے وہ بھی بیچارہ اگر تھوڑا سا یہ کر لیتا تو آج وہ بھی کہاں سے کہاں ہوتا، وہ بیچارہ ابھی تک فلانے فلیٹ کے اندر رہ رہا ہے۔ میں نے ان کو اسی آیت سے تنبیہ کری، میں نے کہا بھائی یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا طریقہ کار بدلنے سے آدمی کا رزق مل جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ لاکھ مارکیٹنگ اچھی کر لیں، اپنے اسپانسر مضبوط سے مضبوط کر لیں، آپ کے پاس سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن رزق کی تقسیم کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لی، کسی کے ہاتھ میں نہیں دی۔ میرے ہاتھ میں دی تو میں تو اپنے کسی سے میرے کو ٹکر ہو جائے، کوئی بندہ میرے کو گردن بالکل ٹیڑھی کر کے دیکھ لے، میں تو بولوں گا آج کے دن اس کو اللہ کو کچھ ملے ہی نہیں، میں تو اس کو رزق ہی روک لوں۔ تو رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور جتنی آپ محنت کر لو، محنت کرنا تو ضروری ہے کیونکہ توکل ہے، لیکن محنت کرنے کے بعد سب ملتا اور پھیلانا اور نہ دینا یا کتنا دینا ناپ کر دینا، یہ سب اللہ کی اپنے دست قدرت کے اندر ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈگری مل جائے گی، زیادہ اچھا پڑھ لکھ لیں گے تو اچھی تنخواہ مل جائے گی، لیکن کیا آپ دیکھتے نہیں ایسے لوگ کیا کم بے روزگار ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس کاروبار ہے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے لگانے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ جبھی تو شریعت نے مضاربت کی اصطلاح متعارف کروائی ہے۔ ایک بندہ ہے اس کے دماغ میں آئیڈیاز بہت ہیں لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور دوسرا بندہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اس کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ تو مضاربت ہے کہ ایک وہی بندہ پیسے دوسرے کے پاس لگا لے، شرعی اصولوں کے مطابق مضاربت پر کام کرے یا مشارکت شرکت پر کام کر لے، کام بھی سیکھ لے۔ تو رزق کا پھیلانا یہ سب اللہ کے پاس ہے، ڈگری کا حصول یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، لیکن ان سے رزق ملتا نہیں ہے۔ رزق ملتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، یبسط، پھیلاتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ، بلا شبہ وہ اپنے بندوں پر خبیرہ، خبر رکھنے والا، بصیرا، نظر رکھنے والا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ کس بندے کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، اس کی نظر اس کے بندوں پر خوب ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور مت قتل کیجیے اپنی اولاد کو، اپنی اولادوں کو، خشیت املاق، خوف کے، فقر کے خوف کی وجہ سے۔ عرب کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کرنا عام سی بات تھی، تو وہ بیٹی کو قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ عار کی وجہ سے کرتے تھے۔ اور کتنے ہی لوگ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اس لیے کہ یار فقر ہے، پتہ نہیں آگے جا کر کیا کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کچھ ہوگا۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تم کو رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتا ہے کہ یار میں کما رہا ہوں، اس کو کیا پتا کہ اس کے بوڑھے والدین کی وجہ سے یا اس کے بچوں کی وجہ سے یا اس کے گھر میں اس کی بیوی کی وجہ سے اس کو رزق مل رہا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی آیت کی روح سے فقہا اور مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ عورت کا اپنے حمل کو اسقاط کرانا جائز نہیں ہے، عورت کا اسقاط حمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ تفصیل ضرور ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے سے اوپر کا ہو جائے تو اس کے اندر بچے میں روح پڑ جاتی ہے، تو کسی بھی صورت کے اندر اس بچے کو گرانا شریعت میں جائز نہیں ہے، کسی صورت کے اندر بھی۔ آپ کو ڈاکٹر کہے کہ بھائی بچہ ایسا ہو جائے گا، بالکل پاگل پیدا ہوگا، اس کے تو 2 ہاتھ ہی نہیں ہے، ضائع کر دیں، 4 مہینے کے بعد کسی صورت کے اندر کسی کو قتل کرنا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے بچے کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ اور 4 مہینے سے پہلے غلطی ہو گئی شوہر سے، اب عورت کیا کرے؟ قتل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ شریعت نے اس کے لیے دوسری احتیاطی تدابیر اختیار کی ہے، وہ شوہر احتیاطی تدابیر اختیار کرے، لیکن اگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہے تو اس کی بھی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، بیوی سے اجازت ہو، اس احتیاطی تدبیر کے ساتھ شوہر عمل کرے تو گنجائش ہے۔ دوسری بات، فقر کا خوف نہ ہو کہ یار یہ بچہ پیدا ہو گیا تو پتہ نہیں کیسے کھائے گا۔ اللہ فرما رہے نحن نرزقکم یا نحن نرزقہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ تم کو بعد میں ذکر کیا بھائی ان کا رزق تو ماں کی چھاتی کے اندر بغیر پیسوں کے آ رہا ہے، تمہیں کیا 2 سال تک تو کوئی فکر ہی نہیں کرنی۔
ان قتلہم بلا شبہ ان کا قتل کرنا کان خطا کبیرا بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقتلوا اولادکم اپنی اولاد کو مت قتل کرو خشیت املاق فقر کے خوف کی وجہ سے. نحن نرزقهم وإياكم ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیں گے. ان قتلہم بلا شبہ ایسوں کا قتل کرنا کان خطا کبیرا بہت بڑا گناہ ہے.